مون سون نے بلوچستان پر قیامت ڈھا دی۔ برستے بادلوں نے ندی نالوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا۔ منہ زور سیلابی ریلیں تباہی کا سامان بن گئے، سڑکیں بہہ گئیں، پل ڈھہ گئے، ٹریک اکھڑ گئے۔ خاران کی کلگلی ندی میں پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ جل مکسی میں بھی صورتحال ابتر، دریائے مولا سمیت ندی نالوں میں سطح آب بلند، پلوں تلے گنجائش نہ بچی، بند ٹوٹ گئے، نشیبی علاقے تالاب بن گئے۔ صحبت پور میں طوفانی بارش سے نظام زندگی مفلوج، گھروں میں پانی داخل، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ واشک میں طوفانی بارش سے آبی گزرگاہ کا بند ٹوٹ گیا، بڑا علاقہ ڈوب گیا۔ کوئٹہ سمیت کئی علاقوں میں رین ایمرجنسی الرٹ جاری۔ سندھ میں بھی ساون کی برسات نے ہوش اڑا دیے۔ سکھر میں بارش کا 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، گلی محلوں اور بازاروں میں گھنٹوں گھنٹوں پانی۔ لاڑکانہ بھی موسم کی ستم ظریفی کا شکار، گھر بار ڈوب گئے، قیمتی سامان بھیگ گیا۔ شہریوں کی ڈوبے گھروں سے سامان سمیت منتقلی، جیک باباد کی گلیوں میں چلنا محال، بازاروں کا بھی برا حال۔ خیرپور کا اسپتال بھی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا، مریضوں کو سخت پریشانی۔ روہڑی کینال میں شگاف سے 40 دیہات ڈوب گئے، 20 سکولوں میں پانی داخل، 15,000 ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی ساون کی سختی بارش کے بعد شمالی علاقوں کے ندی نالے بھی بھر گئے۔ بند صحرا میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ دریائے کنہار میں جا گرا۔ وانا گوملزام روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند۔ ٹانک میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی امدادی کارروائیاں، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ گلگت کے علاقے غزر، نگر اور ہنزا میں بھی سیلابی صورتحال۔ جگلوٹ گورو کے مقام پر شاہراہ قراقرم بلاک۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی شدید بارشیں۔ بہاولپور میں ہیڈ راج کا نہر، کھتڑی بنگلہ میں 20 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب، دریاؤں کی سطح معمول سے بلند، سیلاب کا خطرہ برقرار۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مون سون کی بارشیں، ملک کے مختلف شہروں میں 23 جانیں نگل گئیں، درجنوں زخمی۔ لاڑکانہ اور جیکب آباد میں چھتیں گرنے سے ماں اور 2 بیٹوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کشمور میں بھی چھت تلے دب کر ماں جاں بحق اور 5 بچے زخمی۔ کمبر میں بارش کے دوران چھت سے گر کر 16 سالہ لڑکی دم توڑ گئی۔ ٹبہ سلطان پور، بہاولپور، احمد پور شرکیہ میں کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کا سیلابی ریلا، 4 جانیں نگل گیا۔ جنگ میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ لوئر دیر میں بھی زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے 1 شخص دب کر جاں بحق۔ خوزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 جانیں ضائع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بارشوں سے اموات پر اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے صوبے میں بارشوں کے نقصانات پر رپورٹ طلب کر لی۔ سکھر، لاڑکانوں اور خیرپور سمیت سندھ کے کئی علاقے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہونے کا دعویٰ۔ نشیبی علاقوں سے فوری نکاسیاب کے لیے اقدامات کا حکم۔ خیرپور ڈیم میں شگاف کی تحقیقات اور متاثرین تک فوری امداد کی رسائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن اور پی ڈی ایم اے کو تندہیز سے ذمہ داریاں نبھانے کی تلقین۔ باور کروا دیا کہ صوبے میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیگی رہنماؤں کی پی ٹی آئی پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان کو کمزور کرنے کی بڑی سازش پکڑے جانے کا انکشاف کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں الزام لگایا کہ پاکستان کے خلاف بھارت سمیت بہت سی قوتیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ طلال چوہدری نے بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ملک مخالف رابطوں کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن ملک مخالف صحافیوں کو مواد فراہم کرتے تھے۔ باور کروا دیا کہ اب احتساب ہو کر رہے گا۔ کہا ایک ادارے نے اپنے اندر احتساب شروع کیا، دوسرے ادارے بھی خود احتسابی کا عمل شروع کریں۔ فیض حمید اور ثاقب نثار ملکی مفادات سے زیادہ بڑے نہیں، دونوں رابطوں کا بھی دعویٰ۔ چیف جسٹس کو بھی اپنے ادارے کے لوگوں کے احتساب کا مشورہ دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رؤف حسن کے غیر ملکی دشمنوں سے روابط کا دعویٰ۔ کہا پی ٹی آئی کا اسلام آباد سوشل میڈیا سیل روابط کا بڑا ذریعہ تھا، جہاں سے پاک فوج اور سپاہ سالار کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی تھی۔ پی ٹی آئی بھارت کا سپانسرڈ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ فیض حمید بھی بانی پی ٹی آئی کا اہم مہرہ بنے رہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے انتشار پھیلانے والوں کو 24 گھنٹے میں سزائیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔
صلاح دی کہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی ویسے ہی فیصلے کرنے چاہیے جیسے برطانیہ میں کیے گئے۔ اصل حکمران اور نقل حکمران دونوں سن لیں، وسائل پر حق صرف عوام کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک کے وسائل پر قبضہ ناقابل قبول قرار دیا۔ لکی بروت میں جلسے سے خطاب کے دوران بولے، غریبوں کو احساس کیا جائے، وسائل پر حکمرانوں کا نہیں غریب کا حق ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے الیکشن نتائج بھی مسترد کر دیے، عوام مطمئن نہیں، مولانا کا حکمرانوں کو دو ٹک پیغام۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے سلو انٹرنیٹ کا ملبہ وی پی این پر ڈال دیا۔ صحافی کے پوچھنے کے باوجود وزیر مملکت فائر وال سے متعلق کچھ نہ بولی، کہا حکومت نے انٹرنیٹ کو بند نہ کیا نہ ہی سست، کچھ ایپس پر ڈاؤن لوڈنگ سلو ہوئی تو صارفین نے وی پی این استعمال کیا جس سے انٹرنیٹ پر دباؤ آیا، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مزید بولیں، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے نیشنل کمیشن قائم کر رہے ہیں، حکومتی امور جلد پیپر لیس ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے توانائی شعبے میں اصلاحات اولین ترجیح قرار دے دی، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں کرپٹ عناصر کے محاسبے کا بھی عندیہ۔ شہباز شریف نے وزارت توانائی اور پاور ڈویژن کے جائزہ اجلاس میں بہتر کارکردگی کا دو ٹوک پیغام دیا۔ نائب وزیر اعظم بھی متحرک، اسحاق ڈار نے پیٹرولیم صنعت کے مسائل حل کرنے کے لیے ایکشن پلان ترتیب دے دیا۔ پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کا اعلان، سرکولر قرضے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کو بجٹ سے عوام کو ریلیف دیا، پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، تنقید وہی لوگ کر رہے ہیں جو 4 سال میں ملک کو تباہ کر گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولے مشکل ترین حالات میں بھی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نون لیگ کی سیاست رہی ہے۔ 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی ہوگا۔ مریم نواز نے 200 تک یونٹس والوں کے لیے سولر مفت اور 500 یونٹس والوں کو ایک ساتھ میں سولرز دینے کا بتا دیا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کے مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر پنجاب حکومت ریویو پیٹیشن پر شدید تحفظات، کہتے ہیں کہ کوئی ایک پیرا نہیں، پورا فیصلہ ریورس ہونا چاہیے۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں طے کی گئی سفارشات کے مطابق قومی اسمبلی میں فیصلے کے خلاف قرارداد کا مطالبہ، سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کا مشورہ بھی دے دیا، باور کروا دیا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل کوئی بھی ریویو قابل قبول نہیں۔ خاتون سرکاری وکیل کو دھمکیاں دینے کا الزام، فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ایم این اے چنگیز خان کاکڑ اور ساتھی وکلاء کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ سرکاری وکیل کی مدعیت میں تھانہ ویمن میں درج کیا گیا۔ ملزمان ایک کیس کی ریمانڈ فائل پر مرضی کی تحریر لکھوانا چاہتے تھے۔ ایف آئی آر کا متن، وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر تربت کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، بولے بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے، فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤتھ فرنٹ لائن پر ہے، مشکلات کے باوجود امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی، ایف سی ساؤتھ کے افسران اور جوان امن کے لیے ہر اول دستے کا کردار نبھا رہے ہیں۔